میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ ہمیں کسی پولیس ناکے پر روک لیا جائے اور پولیس والوں کو علم ہو جائے کہ اس گاڑی میں کیا صورتحال ہے۔ لیکن یہ تو تب ہوتا جب پولیس اہلکار سرسری جائزہ لینے کے بجائے غور و فکر کرتے، اور عمران نے صرف 3 دن پہلے کہا تھا کہ ہماری پولیس غور و فکر کے علاوہ اور سب کچھ کرتی ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم 2 ناکوں پر سے گزرے اور خیر خیریت سے گزر گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیر خیریت میڈم کے کارندوں کے نقطۂ نظر سے تھی۔ یہ بڑا کٹھن سفر تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں پھانسی کا سزاوار ہوں اور پھانسی پانے کے لیے تختہ دار کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں کیا ہوگا، وہ لوگ کس طرح پیش آئیں گے، کیا وہ جان چکے ہیں کہ ہم اس سے پہلے ایک دفعہ لال کوٹھی میں گھسے تھے؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ مجید مٹھو کی موت میں ہمارا ہاتھ ہے؟ اس طرح کے ان گنت سوالات تھے جو ذہن میں اودم مچا رہے تھے، اور گاڑی بھاگتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر تناؤ اور خاموشی کی ایک ایسی کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں کل رات اپنے گھر والوں سے ملنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ مجھے آج یا پھر کل اس پروگرام پر عمل کرنا تھا۔ والدہ فرح اور عاطف کو گھر سے باہر کہیں بلانا تھا اور ان سے ملاقات کرنا تھی، لیکن اب وہ ملاقات ایک دور دراز کا خیال محسوس ہوتی تھی، ایک بعید از قیاس سوچ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جن راستوں پر چل کر لال کوٹھیوں کی طرف جا رہا ہوں، ان راستوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، نہ ان در و دیوار کو، نہ ان لوگوں کو، نہ اس شہر کی گہما گہمی کو۔ مجھے شاید گولی مار دی جائے گی اور لال کوٹھی کے اندر ہی کسی باغیچے وغیرہ میں گاڑ دیا جائے گا۔ پھر عمران کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے ایک دن کہا تھا، یار، ایک تو تم وہ بات سب سے پہلے سوچنے لگتے ہو جو سب سے آخر میں سوچنی چاہیے۔ تمہارے ذہن میں ہر طرح کے اندیشے بجلی کی رفتار سے داخل ہوتے ہیں۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ میں خوف پیدا کرنے والے خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس طرح تکلیف دہ خیالات سے چھٹکارا کہاں ملتا ہے۔ جلد ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلتی رہائشی علاقے میں داخل ہوئیں اور پھر لال کوٹھیوں کے اندر چلی گئی۔ اقبال تو شاید پہلے بھی اس طرح کے حالات سے گزرتا رہا تھا، مگر میری حالت بری تھی۔ لگتا تھا کہ دل سینے کے بجائے کن پٹیوں میں دھڑک رہا ہے اور پورے جسم میں سے خون نچڑ گیا ہے۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ خیال یہ تھا کہ اگر یہاں لال کوٹھیوں میں میری ملاقات سیٹھ سراج یا اس کے کسی ایسے کارندے سے ہو گئی جو مجھے جانتا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں میں براہ راست اس سارے معاملے میں ملوث ہوتا تھا۔ میرے ملوث ہونے کے بعد میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہی وہ خوف تھا جو پہلے دن سے آج تک ہر گھڑی میرا دامن گیر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ٹویوٹا جیپ رک گئی۔ گاڑی رکتے ہی میڈم کے گارڈز نے سلیم کو کھینچ کر وین میں سے نکال لیا اور بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا، ساتھ ساتھ وہ منت بھی کر رہا تھا۔ اس کا کوٹ پھٹ گیا اور منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ لوگ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ ہم دم بخود کھڑے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ عمران کی موجودگی میں میرے اندر جو خاص قسم کی توانائی پیدا ہو جاتی تھی، اس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بہر طور خیریت ہی گزری۔ فوری طور پر ہمارے ساتھ مار پیٹ نہیں کی گئی۔ ہمیں کوٹھی کے مہمان خانے میں لے جایا گیا۔ اس عمارت کے داخلی دروازے پر انیکسی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پہلے ہمیں ایک چوکور کمرے میں بٹھایا گیا۔ گرم چادر والا خطرناک صورت گارڈز مسلسل ہمارے ساتھ رہا۔ اس نے چادر کے نیچے سے روسی ساخت کے چھوٹے بیرل والی رائفل نکال لی تھی۔ ایک گارڈ کمرے سے باہر بھی چوکس حالت میں موجود تھا۔ عمارت کے کسی قریبی کمرے سے رونے چلانے کی مدم آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ بلا شبہ یہ سلیم کی آوازیں تھیں۔ اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ گرم چادر والے گارڈ نے شفاف لہجے میں کہا، انتظار کی تکلیف کے لیے تم دونوں سے معافی چاہتے ہیں۔ تمہارے یار سلیم کو پھینٹی لگ رہی ہے۔ 5-10 منٹ میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر تمہاری باری ہے۔ میرے پورے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ گارڈ بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میرے تاثرات نوٹ کرنے کے بعد بولا، اگر سلیم صاحب والی عزت افزائی سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ چھپا کر نہ رکھنا، بس یہی ایک قیمتی مشورہ ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میری نگاہیں عمران کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی دوران میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر میں نے 2 گارڈز کے ساتھ ایک عورت کو آتے دیکھا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں اسے یہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یقیناً اقبال کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ یہ ہٹی کٹی عورت زلیخا تھی، وہی جس سے ہماری ملاقات ہڑپا کے ایک مکان میں ہوئی تھی۔ اس دھند آلود سرد رات میں ہم پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ زلیخا کے گھر کے کمرے میں کنواں نما گڑھا تھا۔ زلیخا کے ساتھ سراج کا ناجائز تعلق بھی ثابت ہوا تھا۔ بعد ازاں زلیخا اور اس کے بارے میں اپنی زبان بالکل بند رکھیں گے، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے۔ زلیخا نے چادر کی اوٹ سے ہمیں دیکھا۔ وہ آج بھی زرق برق کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کانوں میں جگمگاتے جھمکے تھے۔ وہ بولی، ہاں جی، یہی ہیں وہ دونوں، یہ اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم خفیہ پولیس کے بندے ہیں۔ یہ کون سی خفیہ پولیس ہے بھائی، جس کا پتہ خفیہ پولیس کو بھی نہیں؟
گارڈز نے اقبال کی ٹانگ پر ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پوچھا۔ اقبال کی ٹانگ پہلے ہی سے زخمی تھی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ زلیخا سے ہماری شناخت پریڈ کرانے کے بعد اسے واپس بھیج دیا گیا۔ اسی دوران میں کسی قریبی کمرے سے بلند ہونے والی آہو بکا ختم ہو گئی۔ شاید سلیم کی خلاصی ہو گئی تھی یا پھر وہ ویسے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ گرم چادر والے گارڈ نے ایک بار پھر بغور میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ غالباً اسے میرے چہرے پر کوئی ایسی بات نظر آئی جس نے اسے باور کرا دیا کہ مجھ سے پوچھ گچھ نسبتاً آسان ثابت ہوگی۔ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اٹھنے میں دیر کی تو 2 افراد نے مجھے بازوؤں سے تھام لیا اور دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ اقبال نے پکار کر کہا، دیکھو اسے کچھ پتہ نہیں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، یہ بس ہمارے ساتھ تھا، ہمارے کسی کام میں شامل نہیں تھا۔ گارڈ بولا، تم ذرا چھری کے نیچے سانس لو، تم سے بھی پورے سوال جواب کریں گے۔ وہ مجھے پکڑ کر ایک دوسرے کمرے میں لے آئے۔ یہاں کھڑکیوں پر لوہے کی گریلیں تھیں اور دروازہ شیشم کی مضبوط لکڑی کا تھا۔ میرا رہا سہا خون بھی نچڑ گیا۔ چھت سے نائلون کی ایک رسی لٹک رہی تھی، یہ یقیناً مطلوبہ معلومات کے لیے مطلوبہ شخص کو سیدھا یا الٹا لٹکانے کے لیے تھی۔ ایک تختہ نظر آ رہا تھا جس پر کسی کو لٹایا جا سکتا تھا اور اس کی کلائیوں اور ٹخنوں وغیرہ کو اسٹریپریز سے باندھا بھی جا سکتا تھا۔ پانی کا ایک بڑا ٹب بھی پڑا ہوا تھا جس کا مقصد فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران کا دوست سلیم تھوڑی دیر پہلے یہیں موجود تھا۔ فرش پر لہو کے تازہ قطرے تھے۔ سلیم کی گرگابی اور اس کی ٹوٹی ہوئی گھڑی بھی وہیں فرش پر پڑی تھی۔ غالباً ان اشیاء کو میرے اعصاب شکنی کے لیے قصداً وہاں پڑے رہنے دیا گیا تھا اور مجھے یہ ماننے میں کوئی یار نہیں کہ میرے اعصاب واقعی ٹوٹ چکے تھے۔ قرب و جوار میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے اور محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی بھی وقت بے ہوشی کے اندھیرے میں کھو جاؤں گا۔ ہاں، میں وہی تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر گولی چلائی تھی، لیکن تب کی اور اب کی کیفیت میں بہت فرق تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے چمک سی لہرا گئی۔ میں نے دیکھا کہ میڈم نادیہ ہوش ربا چال چلتی میری طرف آ رہی ہے۔ وہ ایک سیاہ نکر اور 2 بڑے پھولوں والی سفید شرٹ میں تھی۔ شرٹ پر ایک رائل بنگلہ ٹائیگر کی شبیہ پرنٹ تھی۔ یہ شیر نادیہ کے جسم پر سے لپٹا نظر آتا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا۔ اپنی اونچی ایڑی پر ٹھک ٹھک کرتی وہ میرے عین سامنے کھڑی ہو گئی تو کسی قیمتی پرفیوم کی مہک میرے نتنوں میں گھسنے لگی۔ وہ گرم چادر والے گارڈز کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اے بختیار، کیا کرنے لگے ہو اس کے ساتھ؟ اس کو مارنا ہے؟ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ اور ٹائپ کا ہے، پیار سے ہی سب کچھ بتا دے گا، کھول دو اسے۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میڈم نے سمجھا کہ مجھے باندھا گیا ہے۔ گارڈ بختیار بولا، ابھی ہم نے اسے باندھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے ایک مہمان کی طرح ڈرائنگ روم میں لاؤ، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آؤ۔ اور وہ دوسرا میڈم، بختیار کا اشارہ یقیناً اقبال کی طرف تھا، دیکھو گدھے گھوڑے کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا کرتے، وہ خراٹ ہے، اس سے دوسری طرح نمٹیں گے۔ چند ہی سیکنڈ بعد میں اس ٹارچر روم سے نکل کر ایک سجے سجائے شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ میرے پاؤں دبیز قالین میں دھنس رہے تھے۔ دروازوں کھڑکیوں پر نیلے رنگ کے مخملی پردے لہراتے اور دیواروں پر نایاب پینٹنگز لگی ہوئی تھی، تاہم ان پینٹنگز کا رنگ ڈھنگ وہی تھا جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے، عریانی، رنگینی اور فحاشی۔ کہنے کو تو یہ آرٹ تھا، لیکن ایسی ہی چیزیں آرٹ کے نام پر بدنما دھبا ہوتی ہیں۔ میڈم نادیہ ہاتھ میں شیری کا گلاس لیے آئیں اور بے تکلفی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر مجھ سے 3-4 فٹ کی دوری پر بیٹھ گئی۔ آڈیو سسٹم پر بہت مدھم آواز میں انگلش میوزک بج رہا تھا۔ وہ عجیب انداز میں براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتی رہیں، پھر اچانک بولی، اس رات تم اچانک میرے گھر میں آئے اور پھر اچانک بھاگ بھی گئے، ایسا کیوں کیا تم نے؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ زبان منہ کے اندر چمڑے کا سوکھا ہوا سخت ٹکڑا بن گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور شیری کے 2 بڑے گھونٹ بھر کر بولی، اچھا چھوڑو اس نازک ٹاپک کو، ہم اور بات کرتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ یکایک اسے رکنا پڑے؟ اس کی پیش قیمت موبائل فون کی بیل ہونے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں، میں نے آواز پہچان لی ہے۔ سراج، کیسے ہو؟ ہاں، میں بھی فائن ہوں۔ کب آ رہے ہو تم؟ نہیں، ابھی تو ضرورت نہیں، صبح آ جاؤ، 10 بجے کے بعد آرام سے آ جانا۔ اوکے بھائی۔ اس نے کال منقطع کر دی تو وہی ہونے والا تھا جس کا اندیشہ میری جان مسلسل کھا رہی تھی۔ چند گھنٹے بعد یہاں سراج سے ملاقات ہونے والی تھی۔ 2 ملازماؤں نے چائے اور اس کے بہت سے لوازمات لا کر سامنے خوبصورت میز پر سجا دیے۔ میڈم نادیہ بڑی نرمی سے بولی، دیکھو مسٹر تابش، اس ساری سٹوری میں مجھے کچھ باتیں تو پہلے سے معلوم ہیں، تم مجھے صرف 2 باتیں بتاؤ جو مجھے اب تک معلوم نہیں ہوئی۔ مثلاً یہ کہ ہڑپا پہنچنے سے پہلے کیا ہوا تھا، اور مثلاً یہ کہ یہاں میرے گھر سے بھاگنے کے بعد کہانی میں کیا ٹرن آئے، اور مثلاً یہ کہ خیر چھوڑو، پہلے تو یہی بتاؤ کہ تم لوگ سراج کے پیچھے کیسے لگے؟ وہ تو بڑا خراٹ بندہ ہے، اس نے کہا تمہیں گنجائش دی کہ تم اس کہانی میں گھس بیٹھے۔ دیکھیں میڈم، میں سچ کہتا ہوں، میرا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو مسٹر تابش، میڈم نادیہ نے انگلی اٹھا کر مجھے روکا، تمہاری حیثیت میرے گیسٹ کی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارا یہ سٹیٹس برقرار رہے، اس لیے ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، مجھے وضاحت نہیں چاہیے، بس اپنے سوال کا جواب چاہیے، اور سوال یہ ہے
کہ تم اور تمہارے ساتھی سیٹھ سراج جیسے سیاہ کبے کے پیچھے کیسے لگے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کل سویرے سیٹھ سراج کے یہاں پہنچنے کے بعد میرے بارے میں بہت سی باتیں میڈم نادیہ کو معلوم ہو جانی ہے، تو کیوں نہ میں خود ہی اپنے بارے میں بتا کر میڈم نادیہ کا اعتماد حاصل کروں۔ مجھے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ سیٹھ سراج نے اقبال کو بھی یقیناً پہچان لینا ہے۔ یہ اقبال ہی تھا جس نے سر رات سیٹھ سراج کی وین سے ٹکر لگائی تھی اور پھر سیٹھ کی تسلی بخش ٹھکائی بھی کر دی تھی۔ تو پھر جب یہ سب کچھ سامنے آنے ہی والا تھا تو پھر بہتر تھا کہ میں اپنی زبان سے ہی بتا دوں۔ میڈم نادیہ کا صوفے پر بیٹھنے کا انداز توبہ شکن تھا۔ وہ مخمور نظروں سے میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے بدن سے نگاہیں چرا کر قالین پر گاڑ دی۔ یوں اس کے شعلہ بدنی سے جدا ہو کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں نے اپنے خیالات مجمع کیے اور کہا، میڈم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ میرے علم میں ہے میں آپ کو صاف صاف بتا دوں گا۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ مجھ پر شک نہیں کریں گی۔ میڈم نادیہ نشیلے انداز میں مسکرائیں۔ مردوں پر شک نہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ بہرحال تم کہتے ہو تو یہ بے وقوفی کر لیتے ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ آپ نے بے وقوفی نہیں کی، میں نے وثوق سے کہا اور پھر اپنی رودات کو بالکل شروع سے بیان کرنے لگا۔ میں نے میڈم نادیہ کو بتایا کہ کس طرح قریباً 1.5 سال پہلے واجی اور اس کے اوباش دوست میری منگیتر ثروت کے پیچھے پڑے، کس طرح انہوں نے میرا اور ثروت کا جینا حرام کیا۔ پھر ثروت کے اغوا اور واپسی کی تفصیل بتانے کے بعد میں نے اس حوالے سے واجی کے باپ سیٹھ سراج کے منفی کردار کا ذکر کیا۔ بعد ازاں سیٹھ سراج اور اس کے کارندے میرے گھر کے قریب مجھ پر جو بے ایمانہ تشدد کیا اس کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ میڈم نادیہ دھیان سے سنتی رہیں اور بیچ بیچ میں مجھ سے سوالات بھی کرتی رہیں۔ میں میڈم سے کہا، میں سچ کہتا ہوں میں سخت مایوس تھا اور اپنی جان لینے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اگر عمران مجھے نہ ملتا تو شاید میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ عمران میری کہانی سے بہت دکھی ہوا، خاص طور سے سیٹھ نے میرے ساتھ جو مار پیٹ کی تھی اس کا اسے بہت صدمہ پہنچا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے سیٹھ سراج کو تھوڑا سا سبق سکھانے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سیٹھ سراج کی گاڑی کو ایک وین نے ٹکر ماری تھی، بعد میں وہاں لڑائی بھی ہوئی تھی۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ میڈم نے تنبیہی انداز میں سر ہلایا۔ تو وہ طے شدہ ایکسیڈنٹ تھا، ویری اسمارٹ۔ دراصل یہی ایکسیڈنٹ تھا میڈم جس کے بعد ہم سیٹھ سراج کے پیچھے لگے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا۔ سیٹھ سراج کی گاڑی میں کچھ بوریاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے چند بوریاں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پھٹ گئیں۔ اس کے بعد میں نے بوریوں کے بارے میں سارا ماجرا میڈم کے گوش گزار کر دیا اور بتایا کہ صرف ان بوریوں سے پیدا ہونے والا تجسس دور کرنے کے لیے ہم نے سیٹھ سراج کا پیچھا کیا اور ہڑپا پہنچ گئے۔ آگے کی ساری رودات میڈم کو زلیخا اور اس کے شوہر سے معلوم ہو چکی تھی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ زلیخا اور اس کے شوہر کی زبان سے ہم نے لال کوٹھیوں کا ذکر سنا اور پھر اپنے تجسس کے گھوڑے پر بیٹھ کر دگڑ دگڑ کرتے لال کوٹھیوں تک پہنچ گئے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، یہاں تک تو سب کلیئر ہو گیا۔ تم لوگ اس شوق میں یہاں گھس آئے کہ شاید یہاں سے تمہیں بیش قیمت تحفے تحائف مل سکیں گے، 1 کروڑ 2 کروڑ کی مورتیاں، 3-4 کروڑ کی تصویریں اور اس طرح کی دوسری چیزیں، برتن، زیور وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم لوگ اچانک روپوش ہو گئے۔ روپوش اور خاموش تو تم لوگ تب ہوئے جب یہاں سے کچھ لے جاتے، مگر تم تو خالی ہاتھ چلے گئے۔ پھر تمہاری غیر حاضری کیوں لگ گئی؟ دراصل ہم ڈر گئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں کچھ دیر خاموش رہنا چاہیے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ VTR سسٹم میں ہماری تصویریں آ گئی ہوں گی اور ہمیں پہچان لیا جائے گا۔ تمہاری یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ میں تمہارے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ تمہارا ہیرو بھائی بڑی خران شے ہے۔ یقین نہیں آتا کہ وہ ہمارے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی خاموش رہا ہوگا۔ اس کے دماغ میں کھجلی نہیں ہوئی ہوگی۔ میڈم بات تو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ واقعی خاموش نہیں بیٹھا رہا؟ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ میڈم نے بڑی بے تکلفی سے میرے گال پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی بات کا یقین کس طرح دلاؤں۔ اچھا، سلیم لگڑے نے تم لوگوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے ہمیں ڈرایا ہی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے لال کوٹھیوں میں گھس کر سخت غلطی کی ہے، ہم بری طرح پھنس سکتے ہیں، ہمیں آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جواب دینے کے بعد میں نے میڈم نادیہ کے چہرے پر اچڑتی سی نظر ڈالی۔ وہ میرے جوابات سے 100% مطمئن تو نہیں تھی، پھر بھی اس کا ذہن کچھ نہ کچھ صاف ضرور ہوا تھا۔ حوصلہ پا کر میں نے وہ سوال کیا جو دیر سے میرے اندر مچل رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا میں آپ سے ہیرو بھائی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ اس نے ادا سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور اس کے جسمانی خطوط اور بھی ہوش ربا ہونے لگے۔ میرا مطلب ہے وہ خیریت سے تو ہے؟ بہت چاہتے ہو ہیرو بھائی کو؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولی، ویسے وہ ہے بھی چاہے جانے کے قابل، لیکن اکھڑ گھوڑے کی طرح ہے، اس پر کاٹھی ڈالنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ تمہارا دوست ہے، تم ہر وقت اکٹھے رہتے ہو، تمہیں اس کے مزاج کی ہر سردی گرمی کا پتہ ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے بیڈ روم میں ہو، بالکل گرم، جوش سے بھرا ہوا،
وہ مجھے اور میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دوں؟ وہ بڑی بے باکی سے بولی۔ اس کی ہلکی بادامی آنکھوں میں عجیب سی تپش کروٹیں لے رہی تھی۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر میں نے نگاہیں جھکا لی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں، اور سچ یہی ہے کہ تمہارا یہ ہیرو بھائی میرے دل میں ٹھا کر کے لگا ہے، اور جو چیز میرے دل کو بھا جاتی ہے پھر میں اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہتی۔ تم لوگ اچانک میرے گھر سے نکل گئے، ہیرو بھی نکل گیا، پھر وہ باسٹرڈ میرے اندر سے نہیں نکل سکا۔ میں نے پچھلے دنوں اس کے لیے بڑی بے چینی محسوس کی اور اسے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی رہی۔ بس اسے میری لک سمجھ لو کہ کل رات میرے ملازموں کو اچانک اس کی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، معاملہ فہم انداز میں بولی، میرے خیال میں تم پوچھنا چاہ رہے ہو تمہارے ہیرو بھائی کو میں نے کیسے کیچ کیا، تو پوچھ لو۔ دراصل میرا ذہن صاف ہو جائے گا تو میں بہتر طور پر سوچ سکوں گا اور آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں گا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا اس کے وسیع بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس رات کے سارے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے جب ہم چوری چھپے یہاں گھسے تھے اور نادیہ کو باندھ کر بے بس کیا تھا۔ دائیں طرف وہ خوبصورت اٹالین الماری تھی جو سلیم کے بقول میڈم نے صرف اس لیے کھولی تھی کہ ہمیں شراب کی بوتلیں دکھا سکے۔ سامنے ہی وہ جہازی سائز بیڈ تھا جس پر عمران اور میڈم نادیہ کی دینگا مچھلی ہوئی تھی، اور عمران نے مستعل ہو کر نیم عریان نادیہ کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ سلیم نے بتایا تھا کہ اس بیڈ روم کی ایک سائز پر ایک نیلا بٹن ہے جسے دباتے ہی نادیہ درجن بھر گارڈز کو دوسری کوٹھی سے طلب کر سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ بیٹھ جاؤ، نادیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کسی معمول کی طرح بیش قیمت صوفے کے گداز میں دھنس گیا۔ وہ تکیے کے سہارے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ سامنے دیوار پر ایک ٹی وی اسکرین نظر آ رہی تھی۔ نادیہ نے ریموٹ کنٹرول سے اسکرین روشن کی، پھر کئی ایک بٹن دبائے۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر VTR کی ایک پرانی فوٹیج چلنے لگی۔ یہ اس رات کے مناظر تھے جب میں، عمران اور اقبال یہاں داخل ہوئے۔ ایک منظر میں اقبال رائفل بدست باتھ رومز کے بند دروازوں کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ ایک منظر میں ہم پرچھائیوں کی طرح اس نیم تاریک گیلری میں گھوم رہے تھے جہاں نہایت نایاب پینٹنگز دیواروں پر سجی ہوئی تھی۔ پھر باؤنڈری وال کا منظر دکھائی دیا۔ باؤنڈری وال سے باہر عمران کی مہران گاڑی کھڑی تھی۔ غالباً میڈم نادیہ نے بٹن دبا کر گاڑی کی فوٹیج کو اسکرین پر ثابت کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس تم لوگوں کا بس یہی سراغ تھا، مگر تم دیکھ رہے ہو گاڑی کی پوزیشن ایسی ہے کہ نمبر پلیٹس نظر نہیں آ رہی۔ اگر گاڑی کا نمبر نظر آ جاتا تو شاید دوسرے تیسرے روز ہی ہماری ملاقات ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، گاڑی کی ایک دو نشانیاں ضرور اس فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئی۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ گاڑی کی چھت پر کیریئر لگا ہوا ہے۔ اب دوسری نشانی دیکھو، نادیہ نے کہا اور اسکرین پر نظر آنے والی گاڑی کی شبیہ کو کلوز کیا۔ گاڑی کی سائڈ پر عمران نے یا اقبال نے ایک طویل سٹیکر چپکایا ہوا تھا۔ یہ ایک جست لگاتے ہوئے چیتے کی شبیہ تھی اور نیچے انگریزی میں چند حروف لکھے تھے۔ سٹیکر جزوی طور پر اتر چکا تھا اور حروف بھی میٹھے میٹھے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ فوٹیج میں دکھائی ضرور دے رہا تھا۔ نادیہ نے ٹی وی اسکرین کو آف کیا اور بولی، میرے ملازم اس گاڑی کی ٹو میں تھے۔ کل رات اتفاقاً میرے ایک ملازم شوکت کو یہ گاڑی ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑی نظر آئی۔ اس نے ساتھیوں کو فون کیا۔ تمہارے ہیرو بھائی کے آنے سے پہلے ہی گاڑی کو گرا جا چکا تھا۔ اب آگے کی بات تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے۔ وہ خیریت سے ہے نا؟ میرا مطلب ہے آپ نے اس سے مار پیٹ تو نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو نہیں کی، لیکن میرے گارڈز کو اس رات والے واقعے پر غصہ تھا۔ انہوں نے میرے پہنچنے سے پہلے ہی 2-4 ہار لگا دیے تھے۔ اسے بہرحال پریشانی کی بات نہیں، وہ اب خیریت سے ہے۔ یہ بات تو ہرگز ماننے والی نہیں تھی کہ گارڈز نے میڈم کی مرضی کے بغیر ہی عمران سے مار پیٹ کی ہوگی۔ وہ یقیناً تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی تھی۔ میرے تصور میں عمران کا زخمی چہرہ اور اس کا پھٹا ہوا لباس گھومنے لگا۔ میں نے بڑی بے چینی سے سوچا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ آسانی سے بے بس ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً اس پر پلاننگ سے ہاتھ ڈالا گیا ہوگا۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال کھلبلا رہا تھا کہ سلیم کے بارے میں نادیہ کو شک کیسے ہوا؟ یہ سلیم ہی تھا جس کی وجہ سے ہم بھی پھنس گئے تھے۔ میں نے محتاط لفظوں میں اس بارے میں پوچھا تو وہ بولی، لگتا ہے کہ تم اپنے ذہن کو پورا کلیئر کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ چلو بھائی کلیئر کر لو۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی اسکرین روشن کی اور VTR میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ جلد ہی مطلوبہ فوٹیج اسے مل گئی۔ یہ بھی اسی رات کی فوٹیج تھی جب ہم پہلی بار لال کوٹھی میں آئے تھے۔ پوشیدہ کمرہ خالی راہداری کو دکھا رہا تھا، تاہم غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ راہداری بالکل خالی نہیں ہے۔ راہداری کی نیم روشن فرش پر 3 سائے نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک سایہ واضح طور پر سلیم کا اور دوسرا شاید عمران کا تھا۔ نادیہ نے فوٹیج کو ایک جگہ سٹیل کر دیا اور بولی، غور کرو، یہ کیا ہے؟ میں خاموش رہا تو وضاحت کرتے ہوئے بولی، ان میں سے درمیان والا تو سلیم لنگڑا ہے، دائیں طرف تمہارا ہیرو بھائی ہے اور بائیں طرف شاید تم ہو۔ تم تینوں راہداری سے باہر کھڑے ہو۔ آپ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ میں سلیم کی بیڈ لک بتانا چاہتی ہوں۔
वो बड़ा होशियार है। इसे मालूम है कि कोठी में VTR कैमरे किस किस जगह को फोकस करते हैं और कौन कौन सी जगह इनकी पहुंच से दूर है। इसलिए जब इसने तुम दोनों से राजदारी के साथ बात की और तुम्हें कोठी से निकल भागने का मशवरा दिया तो वो ऐसी जगह खड़ा था जहां कैमरा तुम तीनों को देख नहीं सकता था और ना ही माइक्रोफोन कोई आवाज़ कैच कर सकता था। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि तुम तीनों के साए रहदरी में पड़ रहे थे और रहदरी को कैमरे की आंख दिख रही थी। इस सायों वाली फुटेज पर मेरी नज़र बस 2-3 दिन पहले ही पड़ी थी। इसके बाद मेरी हिदायत पर गार्ड बख्तियार ने सलीम पर गहरी नज़र रखी हुई थी। यही वजह है कि वो जब तुम्हें हीरो की शामत की इतला देने रावी रोड पर पहुंचा तो तुम दोनों भी नजर आ गए। बात ख़त्म करके नादिया ने शेरी के चंद और घूंट भरे और इसका चेहरा शराब की हिद्दत से तमतमाने लगा। इसकी हरकतों सकनात में अजीब सी तपिश थी, जिस्म का हर हिस्सा अंगड़ाई लेता महसूस होता था। कहने लगी, तुम बहुत सवाल कर चुके हो, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। जी कहें। हीरो इमरान साहब को लड़कियां पसंद हैं? मैडम, नादिया ने अचानक सवाल किया। मैं पहले तो गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, मैंने आपको बताया है ना कि मुझे इसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। सर्कस में काम करने वाली 1-2 लड़कियों के साथ इसका हंसी मजाक ज़रूर है। कोई पक्की गर्लफ्रेंड मेरे इल्म में तो नहीं है। ड्रिंक वगैरह करता है, 1-2 बार बियर पीते देखा है। कोई खुफिया शादी वगैरह? मैंने एक बार फिर लाइलमी में सर हिलाया। दरअसल इमरान अपने बारे में अपने दोस्तों को भी बहुत कम बताता है। इस मामले में वो ज़रा मुख्तलिफ टाइप का है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।